بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SCR ٹی وی کی خصوصی پیشکش میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بڑی خاص شخصیت الشیخ حضرت جہانگیر محمود صاحب ہیں۔ ناظرین، ساتھیوں کی فرمائش پر حضرت کا یہ جو خصوصی انٹرویو ہے آج ہم نے یہ ارینج کیا ہے، وجہ یہ ہے حضرت تشریف لے گئے ساؤتھ افریقہ ایک کانفرنس کے لیے، تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس کانفرنس کی کارگزاری جو ہے ہمیں ضرور بتائیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، اب آپ کے اسفار میں ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہو گیا ہے، اس سفر کے کیا مقاصد تھے؟ یہ سفر ساؤتھ افریقہ کے ایک ادارہ ہے، ایسوسیشن آف مسلم سکولز، جو وہاں کے اسلامک سکولز اور مسلم سکولز کی ایک تنظیم ہے، ان کی دعوت پہ منعقد ہوا۔ ان کے ہاں ایک کانفرنس تھی 2 روزہ، جس میں مجھے شریک ہونا تھا، وہاں گفتگو کرنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف سکولوں میں اور مدارس میں جا کر ان کو دیکھنا اور ان سے کوئی بات چیت کرنا، کوئی نصیحت کرنا، یہ اس کے مقاصد تھے۔ تقریباً 12 روز کا یہ دورہ تھا میرا۔ حضرت، کن کن شہروں اور اداروں میں آپ کا جانا ہوا اور آپ نے ان کو کیسا پایا؟ بہت سے شہر تھے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں تو شہر جو ہیں وہ قریب قریب بھی ہیں، دور دور بھی ہیں، اور آبادی کا پھیلاؤ جو ہے انہوں نے اس طرف، یعنی کہ چوڑائی میں، وڈتھ میں ہے، بہت اونچائی میں نہیں ہے۔ تو میرا بیس تو ڈربن تھا، لیکن میں جوہانسبرگ گیا، ڈربن کے اسکولوں میں گیا، اداروں میں گیا۔ الفلاح کالج ہے، بہت خوبصورت، بہت زبردست کالج ہے۔ اورینٹ اسلامی اسکول ہے، وہاں کا قدیم مسلمانوں کا اور انڈینز کا اسکول ہے۔ ایک شہر ہے فینکس، جو کہ زیادہ تر وہاں پر جو آبادی ہے جو اوریجنل افریکنز ہیں ان کی ہے، اس میں بھی گیا۔ پھر وہاں سے جوہانسبرگ گیا، اور وہاں کے جو ادارے تھے، سپرنگز ایک جگہ ہے، پھر اس کے ارد گرد کے بنونی اور ارد گرد کے بہت سے ادارے اکٹھے ہوئے وہاں پہ جانا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیریزیا ہے، روشنی ایک شہر ہے، روشن شہر ہے، اور وہاں پر بھی گیا، وہاں کے ادارے دیکھے۔ ان اداروں میں میں نے کچھ خاص چیزیں پائیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین سے بھی۔ ایک تو اچھی بات مجھے لگی کہ جتنے سکول ہیں یا کوئی دارالعلوم بھی ہے، تو وہ ایک سکول کی پرپس بلڈ کیمپس میں ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 5 یا 10 مرلے کی یا 2 کنال کی 4 کنال کی کوٹھی ایک کرائے پہ لی یا خریدی اور اس میں کمرے بنا کے اس کو، نہیں، ایک پراپر، یعنی کہ صحیح معنوں میں سکول کی عمارت اور سہولیات اس میں ساری ہیں، اور خاصا پیسہ اس پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کمیونٹی جو ہے، جو مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، وہ خاصا خرچ کرتی ہے، ڈونیٹ بھی کرتی ہے، للہ بھی دیتی ہے، اور اپنے بچوں اور معاشرے کی جو مستقبل ہے اس کی تعلیم میں خاصا وہ صرف کرتے ہیں۔ وہ مجھے بہت آرگنائز لگا۔ پروفیشنلزم مجھے بہت اچھا نظر آیا وہاں پہ۔ اور پروفیشنلزم سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ پروفیشنل سے مراد یہ ہے کہ کوئی وہاں پر ایسا استاد آپ کو نہیں ملتا جو باقاعدہ ایک ٹرینڈ ٹیچر نہ ہو، جس نے مثلا کم سے کم 4 سال کا گریجویشن تک اس نے 4 سال کی ایجوکیشن میں نہیں لی ہوئی، اس نے کوئی خصوصی لائسنس کے لیے ڈپلومہ نہیں لیا ہوا ٹیچنگ میں۔ اس کے بغیر آپ ٹیچر نہیں بن سکتے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح ہمارے بیچارے جو ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بعض، جو کہ ان کی کوئی تعلیم یا تدریس کے شعبے میں کوئی علم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ بن جاتے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اچھا اور مناسب عمارتیں اور نظام اور نظم اور معیار تعلیم اور بچوں کا خیال۔ اور پھر میں نے دیکھا ایک اور چیز، خاص طور پہ جو اسلامک سکولز یا جن کو مسلم سکولز کہتے ہیں، اس میں نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ اور جذبے والے لوگ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں۔
تو کافی شہروں میں جانا ہوا، کافی اسکولوں میں جانا ہوا. اب وہاں پہ اور بھی دینی طریقے ہیں. ایک مفتی زبیر صاحب کے ہاں میں گیا، اور وہ ماشاءاللہ وہ دعوت میں اور تبلیغ میں بہت کام کرتے ہیں، اور بڑا آرگنائزڈ. اور میں نے دیکھا کہ وہ دین کے اور معاشرے کے کاموں پہ، تعلیم پہ خرچ بھی کھلے ہاتھ سے کرتے ہیں. وقوف بہت سارے ہیں، وقف لوگوں نے چیزیں کی ہوئی ہیں، بڑے تحقیق کے ادارے. ایک لوگات ٹرسٹ ہے، وقف ہے، میں وہاں گیا، بہت زبردست ٹرسٹ تھا وہ، اور بہت نیچے آرگنائز طریقہ ہے، بہت ہی ویل آرگنائز ہے، اور ہر کام کا ایک پروفیشنل بندہ ہائر کیا جاتا ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے. حضرت یہ فرمائیے کہ وہ کون کون سی اہم شخصیات تھیں جن سے آپ نے ملاقات کی؟ شخصیات تو بہت اہم اور زبردست ملی مجھے. میں تذکرہ کرنا بھی چاہوں گا اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہوں گا بھائی ابراہیم منصور کا، جنہوں نے کہ یہ سارا آرگنائز کیا، کانفرنس وغیرہ، اور میرے سفر کیا آرگنائز. اور بھائی اسماعیل کتارہ کا، جنہوں نے کہ بہت مضبوط ساتھی ہیں. اور بھائی عمر محی الدین کا، مولانا ارشاد عمود کا، اور اس طرح، اور سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پروفیسر ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب، ان سے ان کے ہاں بھی جانا ہوا. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میں چائے بھی پلائی، اور 2 دفعہ ان سے مجھے ڈراپ بھی کیا. انہوں نے 1 دفعہ ہوٹل میں بڑی شفقت فرمائی. اور شفیق لوگ ملے، اچھی اپنی شخصیات سے ملاقات ہوئی. حقیقت تو یہ ہے کہ بہت جی تھا کہ اور وقت مل جاتا ان کے ساتھ گزارنے کا، لیکن اللہ کی مرضی پر اور بھی ظاہر زندگی کے کام تھے. لیکن اچھی شخصیات جن سے ملاقات بھی ہوئی تو مجھے تو نہیں ملا، بلکہ میں نے ان سے یہ کہا بھی کہ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. مجھے تو ساؤتھ افریقہ میں تو کوئی برے لوگ بھی ہوتے ہیں تو کوئی دکھا دیں تاکہ تجربہ ہو جائے اس کا بھی. اچھا رہا بہت پرنسپل اسکولوں کے بھائی ظفر تھے، بھائی امتیاز تھے، اور ایسے لوگ جو تھے بہت، بھائی عبداللہ سوجی تھے. ان لوگوں کے اسکولوں میں گیا، اداروں میں گیا، ان سے تفصیلی میٹنگز ہوئی، نشستیں ہوئیں. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ تقریباً ہر ادارے میں 4 کام میں کرتا تھا. ایک تو یہ تھا کہ ان کا جو بورڈ گورنرز ہوتا ہے ادارے کا، ان سے ایک میٹنگ، کنسلٹیشن کو مشورہ، اور سب کو مشورہ دے کے آیا. دوسرا اس میں ہوتا تھا ملاقات ان کے اساتذہ کے ساتھ، ان کو کوئی نصیحت، کوئی ان کو موٹیویشنل ٹاک. تیسرا ایجنڈا پہ ہوتا تھا کہ جو ان کے مین ہیڈز ہیں مینجمنٹ کے، ان کے ساتھ کوئی بیٹھ کے مشورہ، کنسلٹیشن اور موٹیویشن بھی. اور چوتھا وہاں کے جو سینئر اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، بڑے بچے، اگر چھوٹے ہیں تو وہ بھی ساتھ، ان کے ساتھ تھوڑی دیر 20 منٹ گفتگو. تو یہ تقریباً 4 ایجنڈے ہر ادارے میں میرے رہے وہاں پہ. وہ کوئی 8-9 شہر کور ہو گئے، اور الحمدللہ اور کئی اداروں میں جانا کا موقع ملا، اور اچھے لگے مجھے بہت. شیخ، آپ نے ذکر کیا کہ آپ اسٹوڈنٹ سے بھی ملے. آپ نے وہاں کے اسکولز کے بچوں کو کیسا پایا؟ بالکل جیسے کہ یہاں کے پایا، جیسے نوجوان ہے آج کا، فل آف انرجی، فل آف پرومس. ان کی آنکھوں میں امیدیں، ان کی آنکھوں میں خواب ہیں، ان میں جذبہ ہے. خاص طور پہ جو دینی ادارے ہیں، جو اسلامک سکولز ہیں، مسلم سکولز ہیں، بہت ان میں نے جذبہ پایا، اور یہاں پر بھی پاتا ہوں. اب اللہ کرے کہ ان کے بھی اساتذہ اس کو میکسیمم اس پوٹینشل کو استعمال کر سکے، اور ہم لوگ بھی کر سکیں. یہاں پہ ان کے اندر جو صلاحیات ہیں ان کو استعمال کر سکیں. دنیا بھر میں بچے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ہاں بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو کیسا بناتے. بہت خوبصورت بات کیا. شیخ یہ بتائیے کہ کانفرنس کیسی رہی؟ کانفرنس میں ڈربن میں تھی، جیسے میں نے بتایا، کریسنٹ گرل سکول تھا، ان کی عمارت میں تھی، بہت خوبصورت تھی. کوئی 300 کے قریب ڈیلیگیٹس تھے جو پورے ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے تھے. اس کے اندر بہت سارے سکولز تھے، ظاہر ہے پورے دور دور سے لوگ سفر کر کے آئے تھے. اس میں 12 حصے تھے، تقریباً 11-12 حصے تھے، اور جس میں سے کہ 6 حصے میں تھا. یعنی کہ میرے 4 پروگرام تھے، 4 لیکچرز تھے اس میں.
4 اسپیچز تھیں اور پریزنٹیشنز تھیں اور 2 سیشنز تھے اور سوال جواب کے. اور ظاہر ہے کیونکہ میں اس میں بیرون ملک سے واحد شخص تھا جو آیا ہوا تھا، تو انہوں نے کوشش کی کہ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ مجھ سے لے لیا جائے. بڑے اچھے سوالات ہوئے، بہت دلچسپ ایشوز ریز ہوئے. کچھ وہ تھے جو پوری دنیا میں ہی جس طرح نصاب کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ دنیا بھر کے مسلمان اسکولوں میں موجود ہے مسئلہ. کچھ اس علاقے کے اندر کے خاص مسائل تھے. لیکن میں عرض کر دوں کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، میرے جو اسفار ہیں وہ جو ہوئے جہاں جہاں بھی، میں نے یہ دیکھا کہ جذبہ بہت ہے لوگوں میں. تو وہاں پہ ایک خاص شخصیت سے کئی ملاقات، جیسے کہ میں نے عرض کیا، حافظ بشیر صاحب تھے وہاں پہ، جمعیت علماء کے نمائندے تھے. ان کی بہت خوبصورت تقریر تھی. عبداللہ سوجی صاحب نے، اور وہ بڑا مجھے اچھا لگا، اور ہم کو یہاں بھی بنانا چاہیں گے بعض لوگوں کو، کہ کیسے انہوں نے بتایا کہ تعلیم کے مقاصد ان کے نزدیک کیا ہیں، اور اچھے مجھے بھی کچھ موقع ملا اس میں سمجھنے کا، سیکھنے کا، اور کیسے دعوت کو اور ویلفیئر کو اور مختلف معاشرے کے طبقات کو جوڑنے کا کام اسلامک سکولز کر سکتے ہیں. تو بہت دلچسپ تھے چیزیں. شیخ سعد اللہ آئے ہوئے تھے کیپ ٹاؤن سے، بہت علمی شخصیت مجھے لگے وہ، اور کافی اچھا اس میں یعنی کہ واقعی ایجوکیشنل کانفرنس تھی. اس نے کافی ایجوکیٹ کیا لوگوں کو وہاں پہ. حضرت اس سفر میں آپ تعلیمی اداروں میں بھی گئے، بہت سی اہم شخصیات سے ملاقات بھی کی. یہ بتائیے کوئی خاص واقعہ. وقار بھائی، میرا تو تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور تو کہیں جاتا نہیں ہوں. میرے خیال میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جس طرح ڈربن میں ایک بزم ادب میں مجھے جانے کا موقع ملا، جہاں اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کاوش کی جا رہی ہے، اور وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ایک اچھی طویل نشست ہوئی، بہت دلچسپ ہوئی، جس میں ہم نے شعر و شاعری بھی اردو کی اور اردو کے حالات پہ بات کی، اور وہاں کیسے کہ وہاں جو کمیونٹی ہے کیسے انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کو، تاکہ یہ جو کلچر ہے مسلمانوں کا جو وہاں گئے تھے، اس کلچر کو کچھ نہ کچھ زندہ رکھا جائے، ان قدروں کو، رشتوں کے طریقوں کو، اور اس مغربی کلچر میں جا کے بالکل جذب نہ ہو جایا جائے. تو ایسی بھی ایک نشست میں وہ جانے کا موقع ملا بزم ادب کے نام سے. بڑی عجیب سی بات ہے، ساؤتھ افریقہ اور اردو زبان. حضرت آپ نے بات کی اردو زبان کی، اب اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں اسکولوں میں میڈیم آف انسٹرکشن کون سی زبان ہے؟ کیونکہ افریقانوں بھی وہاں بہت زیادہ بولی جاتی ہے اور انگریزی زبان بھی ہے. اس پہ کچھ بتلائیے. دیکھیے، ان کی کل قومی زبانیں 12 ہیں. 12 زبانیں؟ ہاں، اور قومی ترانہ بھی 12 ہی ہیں، ہر زبان میں الگ قومی ترانہ ہے. تو وہ جو 12 زبانیں ہیں ان میں سے ایسا انہوں نے کیا ہے کہ انگریزی جو ہے وہ تمام اسکولوں میں لازم ہے، اور میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے، جو تعلیم ہے، وہ انگریزی میں ہی ہوتی. اور اس کے علاوہ کوئی مقامی زبان، ایک تو مقامی زبانیں بھی وہ پڑھاتے ہیں ساتھ. دینی مدارس جو ہیں، دارالعلوم جو ہیں، ان میں سے اکثر میں اردو بھی پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا جو مدارس کا جو سورس ہے یا اوریجن ہے یا ان کی شروعات یہ ہندوستان پاکستان سے ہی ہے. اس لیے یہاں سے جو لوگ گئے ہیں اور انہوں نے اردو کو بھی پڑھایا، اردو کو بھی پڑھایا جاتا ہے. اچھا، بعض لوگ اس پہ تھوڑا سا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جو اردو ہی کیوں پڑھائی جائے. اردو کی بات اصل میں نہیں ہے. اصل میں اردو کے ساتھ ساتھ پورا ایک کلچر ہے، جو ہمارا جو مشرقی کلچر ہے، جس میں دین کی اقدار جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے رشتوں میں، قدروں میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے فنکشنز میں. تو وہ بھی انہوں نے کوشش کی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم وہ لوگ وہاں جا کے بالکل ہی جذب نہ ہو جائیں اور بالکل ویسٹرنائز نہ ہو جائیں. اس لیے وہ اس میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اہتمام رکھیں اس بات کا کہ وہ اردو بھی سیکھیں، شلوار قمیض بھی پہنے، ثوب بھی پہنے، بریانیاں بھی کھائیں، اور بریانی بھی ان کی ایک مین ڈش ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال زبان جہاں تک تو انگریزی ہی ہے، اور جو تعلیم کا معیار ہے وہ اچھا ہے.
سرکاری اسکولوں میں تنخواہیں بھی بہت اچھی ہیں اساتذہ کی، مطلب کہ اساتذہ کی تنخواہوں کے اعتبار سے اچھی ہے اور سہولیات بھی اچھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسپیکشن اور ایویلویشن اور ٹیسٹنگ اور اسٹینڈرڈز یہ بہت اس پہ کام کی جاتا ہے اور جذبے سے لوگ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ حضرت آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بات کی تھی کہ نصاب کے مسائل ان لوگوں کو بھی، ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کو بھی اسکولوں کو ہیں، تو وہاں اسکولوں کا نصاب کیسا ہے؟ جو تو اسٹیٹ اسکولز ہیں، سرکاری اسکول ہیں، اور وہ تمام اسکولوں کو ایک سرکاری نصاب جس کو میٹریکولیشن کہتے ہیں ان کا 12 سال کا ہوتا ہے۔ ہمارا تو 10 سال کا میٹرک ہے نا، پھر 2 سال کا انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، ان کا سیدھا 12 سال کا اسکول ہے، اس کے بعد یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر تو ایک اسٹیٹ کا ایک وہ بڑا اچھا انٹرنیشنل لیول کا ایک نصاب ہے، لیکن جو مسلم اسکولز ہیں، اسلامک اسکولز ہیں، انہوں نے اس میں اضافی مضامین بھی رکھے، اور اس میں اضافی بھی اسلامیات ہے، قرآن مجید ہے، تجوید ہے، تحفیظ ہے اور حدیث ہے، اور یہ انہوں نے شامل اس میں کیا ہے۔ تو اس نصاب سے مراد ہے کہ وہ پھر اسلامک اسکولوں کے نصاب اب دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک ایوولوشنری ہی سٹیج پہ بھی چل رہا ہے، اس میں کوئی اچھی ہے، بہتری ہے، اور کچھ ہمارے ذمہ بھی کام لگایا ہے ادارے کے ہمارے ان لوگوں نے کہ ہم بھی ان کی اس میں کچھ ہم نے چیزیں بھجوائی بھی ان کو واپس آ کر نصاب کو ٹھیک کرنے اور امپروو کرنے کے لیے۔ حضرت آپ نے وہاں کی مسلمان آبادی کو کیسا پایا؟ مسلمانوں کی وہاں پر جو آبادی ہے وہ تقریباً سارے لوگ وہی ہیں جو کہ کسی زمانے میں بر صغیر سے وہاں منتقل ہوئے ہیں، اور قومیں وہاں مسلمان آپ کو بہت کم ملیں گی۔ تو وہ جو آبادی ہے مسلمانوں کی، یعنی کہ انڈین اوریجن جن کو کہتے رہتے ہیں، لیکن 3-4 پیڑھیاں ان کو ہو گئی ہیں، تو ساؤتھ افریقنس ہی کہلاتے ہیں وہ۔ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان میں کچھ چیزیں میں نے نمایاں پائیں اور بہت اچھی لگی وہ باتیں۔ ایک تو چاہے اس بات کی ہی وجہ سے کہ وہ ایک اقلیت ہے، لیکن ایک ہم آہنگی دیکھی میں نے، اور جڑ کے اور مل کے رہنے کا ایک جذبہ اور ایک کاوش، اور ایک کامیاب کاوش میں سمجھتا ہوں۔ دوسرا، تعلیم ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے وہ دینی تعلیم ہو، تو کمیونٹی جو ہے، جو طبقہ ہے پورا مسلمانوں کا مجموعی طور پہ، اس پہ بہت ان کے توجہ ہے، اور چاہے وہ اسٹیٹ سے یعنی کہ حکومت سے فنڈ لینے کا ہو کام، اس پہ خرچ کرنا ہو، چاہے اپنے پاس سے خرچ کرنا ہو، اہل خیر اہل ثروت حضرات ہوں، بہت دل کھول کر تعلیم پہ اور تدریس پہ، اس کی دینی تعلیم ہو، مساجد ہوں، مدارس ہوں، دارالعلوم ہوں، مسلم سکولز ہوں، وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کو ایک وہ ترجیح پہ یعنی کہ پرائرٹی بیسس وہ یہ کام کرتے ہیں، اور یعنی کہ نہ کرنے کا تصور نہیں ہے کہ آپ تعلیم پہ کوئی خرچ نہ کرے یا اس کو اہم نہ سمجھے، اور جو شخص خود خرچ کرنے کے لائق نہیں ہو۔ اچھا، پھر یہ اپنے سوال سے مجھے یاد آیا، جس طرح اب جو خرچ کرنے والا ایک بورڈ ہے، اچھا بورڈ کے ممبر کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایک رئیس آدمی ہی ہو اور وہ خرچ کرتا ہو، وہ تو ہوگا ہی، ظاہر ہے، جو اسکول بنائے گا یا مدرسہ بنائے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر طبقے کے اور ہر کو کہتے ہیں نا کہ لیول کے طبقے کے لوگوں کو بھی وہ شامل رکھتے ہیں، تاکہ پورے معاشرے کا پرسپیکٹیو اور نقطہ نظر سامنے آئے اور شامل ہو تعلیم کے پروسیس کے اندر اور ترقی کے اندر۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ میں سارے لوگ بڑے بڑے فائنینسز والے اور غیر تعلیم سے تعلق رکھنے والے نہیں لوگ ہیں، یعنی ان کا اور شعبوں سے بھی تعلق، پروفیشنلز بھی ہوں گے، وکیل بھی ہوں گے۔ ایک وکیل صاحب مجھے ملے جو بورڈ کے ممبر تھے، بہت دلچسپ آدمی تھے وہ، اور اسی طریقے سے ایک بزنس مین ہوگا، اس میں ایک ٹیچر ریٹائرڈ ہوگا، کوئی انسپیکٹر ریٹائرڈ ہوگا، دیگر لوگ ہوں گے، بزنس کے شاپ کیپرز، یعنی کہ پورا معاشرہ اس کے اندر اپنے آپ کو اہم سمجھے گا کہ پورا معاشرہ اپنی اپنی ان پٹ اس کے اندر دے، کسی اسکول کی ترقی میں اور تعلیم کی جنرل امپروومنٹ کے اندر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے لوگ۔ اب اس کانفرنس کو دیکھ لیجئے، اس کے جو اخراجات تھے یہ مختلف اہل خیر نے
اور ایسے ایسے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا جنہوں نے کوئی اپنا اشتہار بھی نہیں لگوایا. کچھ کے اشتہار بھی لگے تھے, کچھ کے نہیں بھی لگے تھے. اور ایسے لوگوں نے بھی خرچ کیا. مثال کے طور پہ ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس ادارے کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں تھا کہ وہ ٹیچروں کو اکٹھا کر کے ان کو کھانا وانا کھلائے, ان کی کانفرنس کرے. وہ تو انویسٹمنٹ ایک گروپ تھا, لیکن انہوں نے سمجھا کہ ان کی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خرچ کریں اور معاشرے کی فائدے کی چیز ہے. تو یہ اچھی چیز مجھے بہت لگی وہاں کے اداروں کے اندر. حضرت, ساؤتھ افریقہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے اور اس کی خوبصورتی پوری دنیا میں اس کے چرچے ہیں. کیا آپ کو کوئی موقع ملا مناظر دیکھنے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی زمین بنائی بھی ساری خوبصورت ہے. کہیں سبزہ خوبصورت ہے, کہیں ریت خوبصورت ہے, کہیں پہاڑ خوبصورت ہے اور کہیں دریا خوبصورت ہے. تو میرا معیار تو حسن کا ویسے مختلف ہے, لیکن جو آپ نے سوال کیا تو حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو وقت تھا میرے پاس. تقریباً صبح 7-8 بجے سے لے کے رات 10-11 بجے تک میں کام کرتا تھا, تو نہ موقع ملا. اور سنا تھا, مجھے تھا تو صحیح کہیں ترتیب میں کہ شاید جانا ہوگا, لیکن وہ وقت نہیں مل سکا اور مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے اس کا. میں اپنے کام کیا تھا, خوبصورت ادارے دیکھے اور خوبصورت شخصیات اور اچھی شخصیات, نیک شخصیات سے ملاقات ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہ مناظر سے بہت خوبصورت چیز تھی. چلیے, مناظر تو اگر آپ کو وقت نہیں مل سکا تو ہم نے ایک ریڈیو پروگرام کے ذریعے سنا کہ آپ کو کچھ اسٹیک کھلانے کی آفر ہوئی تھی, اس کی کو بتائیے کیا ہوا؟ ہاں نہیں, بہت انہوں نے اکرام کیا. ریڈیو الانصار والوں نے ایک میرا پروگرام بھی کیا, لائیو شو بھی کیا, کروایا مجھ سے, اور پھر ایک انہوں نے دعوت بھی کی تھی. دعوتیں تو ہوتی رہتی تھیں اور وہاں پر بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً وہ اکرام انہوں نے کیا, بہت محبت ملی وہاں سے. حضرت, اس دورے میں, اس کانفرنس میں کیا آپ کو کوئی ایسا موقع ملا یا ایسے کوئی معاہدے یا MOUs کوئی سائن ہوئے آپ کے ادارے کے درمیان کہ آئندہ کے لیے اب کیا ہوگا؟ وقار صاحب کچھ زیادہ ہی ہو گئے. میرا تو خیال ہے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ اتنی کمٹمنٹس مجھ سے کروائی گئیں اور میں نے بھی کر دیں کہ وقت لگے گا اس کو پورا کرنے میں. کچھ ہم نے شروع کیا ہے SER کے حوالے سے کچھ کام ان کو دینا, اور کچھ ہو رہا ہے, اور وہ لوگ بڑے سیریس ہیں, پروفیشنل ہیں. میرا خیال ہے شاید نئے ملاقات کے جذبے میں کہہ رہے ہیں اور فالو اپ نہیں ہوگا, لیکن وہ فالو اپ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. مجھے آئے بھی تقریباً اب 3 ہفتے ہو گئے, لیکن مستقل رابطے میں وہ لوگ ہیں اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کام اس پہ کریں گے, جس میں کہ نصاب سازی کے حوالے سے, ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے, امام ٹریننگ, جو خطیبوں کی ٹریننگ کا پروگرامز ہے ہمارے, ہم یہاں پر بھی جو چلاتے ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. اور دیگر بھی ہمارے پاس وہ ایک پوری ایک لائبریری ہے اور ایک سمندر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا SER میں, تعلیم کے موضوع پہ کتابیں, آرٹیکلز, ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب ہیں ہمارے پاس. اور کچھ کنسلٹنسی بھی چل رہی ہے. پرسوں بھی ایک میٹنگ ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر, جس میں کہ ہم ان کو وہاں کچھ پروجیکٹ شروع کروا کے میں آیا ہوں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. حضرت, دل تو نہیں کرتا کہ یہ نشست ختم ہو. آپ اتنی اچھی, خوبصورت اور اتنی قیمتی باتیں اور اتنی قیمتی مشورے ہم سے شیئر کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ساؤتھ افریقہ کا دورہ رہا, کیا پاکستان کے جو اسکول اور مدارس جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کے اسکول اور دارالعلوم سے سیکھ سکتے ہیں؟ نہ صرف کہ ہم سیکھ سکتے ہیں بلکہ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں ہمارے سے. ہم سے؟ جی, میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک عمومی طور پر ایک بڑا خوبصورت جملہ میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ we have done so much with so little for so long
that we are now qualified to do anything with nothing. ہم نے اتنا عرصہ اتنے کم وسائل کے ساتھ اتنا کچھ کر لیا ہے کہ اب ہم بغیر وسائل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان کے ادارے ان کے ادارے کے مقابلے میں، ان کے جو اداروں کے مقابلے میں بہت وسائل، نہیں کہ صرف مالی وسائل نہیں بلکہ ہیومن ریسورس میں بھی لیکنگ ہے بیچارے. لیکن ان حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی اداروں کی اچیومنٹس تھوڑی نہیں ہیں، چاہے وہ دارالعلوم ہوں، مدارس ہوں، چاہے وہ اسلامک سکولز ہوں. بڑی اچھی اچیومنٹس ہیں پاکستان کی. جب دنیا میں جب بھی میں کہیں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے، میسر ہے، جتنا ہم اس کو مؤثر بنا لیتے ہیں اتنا شاید وہاں پر وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے. وہاں مسائل بھی تو بہت ہیں نا، ہر چیز میں آسانیاں بھی بہت ہیں. ریاست بھی معاون ہے آپ کے اداروں کے ساتھ، معاشرہ معاون اچھائی کی طرف مائل ہے، قدریں اور طرح کی ہونے کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کے جو ایسے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے. ہاں وہاں سے کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ خاص باتیں ہیں جو ہم پتہ ہے کہ وہ ضروری ہیں، لیکن وہاں دیکھ کر بھی آیا ہوں میں. ایک تو اداروں کی، اسلامک سکولز ہوں اور دیگر اسلامی دینی اداروں کی ہم آہنگی کافی ہے. یعنی کہ اگر ایک خاص طبقے کا کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم کانفرنس مثلاً رکھتی ہے تو باقی لوگ اس میں معاون ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. اگر کسی ایک ادارے کے اندر کوئی، مثلاً میں اگر گیا ہوں ایک ادارے میں اور میری وہاں پر ٹریننگ تھی، ٹیچرز کے ساتھ بات تھی، تو انہوں نے کوشش کی اور کامیابی سے کوشش کی کہ ارد گرد کے کئی ریڈیو شو ہوئے، ایک سے بڑھ کر ریڈیو شو میرا ہوا، لائیو ہوا، خطاب لائیو ہوئے، جمعہ بھی میں نے پڑھایا وہاں پہ. تو وہ لوگوں کو جمع کریں گے کہ بھی فلانے اسکول سے بلا لو، فلانے اسکول کو بتاؤ بھی، وہ بھی آئیں ضرور اور وہ بھی آ کے یہ فائدہ حاصل کر لیں. ایک بین الاقوامی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک کھلا ظرف میں نے دیکھا جو کہ بعض اوقات ہمارے ہاں اس کو ذرا ہم خواہش ہی رہتی ہے اس کی. تو یہ اکٹھے مل کے کام کرنا اسکولوں کا، اداروں کا، تنظیموں کا، تحریکوں کا، یہ مجھے اچھا لگا وہاں پہ. کاش ہم میں بھی اس میں بہتری آئے. آ رہی ہے اور بھی آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ وقف کرنا جو ہے نا، مال اور وقت کو اور جان کو اور پیسہ، یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں ترجیح نہیں ہے، بہت کم لوگوں کی ترجیح ہے کہ تعلیم پہ خرچ کیا جائے. ویسے تو ہم عمارتوں پہ اور میناروں پہ بہت خرچ کر لیتے ہیں، لیکن شخصیتوں پہ اور ہیومن ریسورس پہ، انسانوں پہ، افراد کو تیار کرنے پہ، نصاب پہ ہم اتنا، ہماری وہ پرائرٹی اس طرح کی نہیں ہوتی. وہاں پہ ہے بہت زبردست. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک پورا کام اس پہ ہو رہا ہے. ایک ادارہ مجھے ملا وہاں پہ، صاحب ایک قاری احمد رقاٹ صاحب تھے، انہوں نے پورا دفتری بلڈنگ وقف کی ہوئی ہے اس کام کی، اسی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے. کتابیں بھی انہوں نے مجھے دی، بہت اچھا لگا. تو اس کو میرے خیال میں ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ایجوکیشن ایک پرائرٹی ہے. اور اسی لیے جب 80 90 100 سال پہلے وہاں کے مسلمانوں نے اس جہاں پہ آزادی بھی نہیں تھی اور غلامی بھی تھی، وہاں تعلیم پہ اتنا خرچ کیا کہ آج وہ اس معاشرے کا ایک مؤثر حصہ بن گئے ہیں. تو وہ تعلیم کی وجہ سے بنے ہیں، اس پہ خرچ کرنے کی وجہ سے بنے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق مزید بھی دے کہ ہم اس پہ، دونوں چیزوں پہ، یعنی کہ مل کے کام کرنا اور تعلیم پہ خرچ کرنا. چلتے چلتے آخری بات اسی سے نکلی. ساؤتھ افریقہ میں یہ لوگ سپریشن کا شکار بھی رہے، اور اس میں آپ کو کوئی موقع ملا اس طرف جاننے کا، اور اس کے کیا رزلٹ، جیسے آپ نے کہا کہ تعلیم انہوں نے حاصل کی اور اب وہ اس کے ثمر پا رہے ہیں، تو اس کے مطلب اس چیز پہ آپ کو کوئی جھلک نظر آئی کہیں آپ کو، مطلب اس میں کہ اس دور کی جو سپریشن سے ابھی تک اثرات تو ہیں ابھی بھی. اچھا، اثرات تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اثرات نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ فرق تو ہے. اب میں کیونکہ اس وقت تو گیا نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت تو مجھے اس موقع ہی نہیں ملا بہت زیادہ گلے ملنے کا اس معاشرے میں. جیسے میں نے عرض کیا 11 دنوں میں 9 شہر اور پتہ نہیں کتنے وہ لوگ اور کتنے ادارے اور کانفرنسیں بھی بیچ میں اور ریڈیو شو بھی بیچ میں اور لائیو پروگرام بھی اور جمعہ بھی. تو تھا تو بڑا ہیکٹک تھا اس طرح سے.
بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا وقت. لیکن یہ مجھے لوگوں نے بتایا بھی وہاں پہ کہ ابھی بھی بہت لوگ ابھی وہ کلچر ابھی تک مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، لیکن وقت لگتا ہے. لیکن بہت کامیابی سے بہت ہو بھی گیا اور بہت جلدی ہوا. اگر آپ اور ملکوں سے کمپیئر کریں جہاں پر کالوں کو آزاد کرنے میں بہت دیر لگی، اور جو قوم تھی جو نیگروائڈ قوم تھی، اور پھر ان کو آزادی قانونی اعتبار سے مل گئی، لیکن 100-150 سال لگے کہ واقعتاً وہ معاشرہ بھی قبول کرتا. تو اس کے مقابلے میں ساؤتھ افریقہ کے نمبر زیادہ ہے، ان کے اندر تبدیلی تیزی کے ساتھ بہتری آئی ہے. حضرت آپ کا نہایت بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے اس جو کانفرنس جو نہ صرف ساؤتھ افریقہ کے لوگ ٹیچرز کے لیے اور مینجمنٹ کے لیے اور اسکولوں کے لیے اور دارالعلوم کے لیے ایک بہتری کی طرف قدم تھا. اور پھر آپ کو قطع کلامی معاف، آپ کو بتا دوں کہ بہت جلد وہ سارے لیکچرز کی ہم ریکارڈنگز بھی ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ اس کو سائٹ پہ اپلوڈ کر سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.